اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور یہ جو تقریب ہے، یہ جو خصوصی نشست ہے، محفل سما کا اہتمام ہے، کیوں ہے؟ ایک بہت عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ چشت کی وہ شخصیت کے پوری دنیا میں جہاں جہاں سلسلہ چشت کے محبین، مریدین، متوسلین موجود ہیں، اور دیگر سلاسل طریقت سے وابستہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بخوبی جانتے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی کیفیت کے حوالے سے، ان کے فن کے اعتبار سے، اور ان کی دیگر صفات کے حوالے سے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی بھی ایک فن میں اگر کوئی ماہر ہو، مثال کے طور پر ایک شعبہ ہے شاعری، ایک شعبہ ہے موسیقی، اگر شاعری میں کسی نے کمال حاصل کیا تو وہ شعر و ادب میں بہت بڑا شخص کہلاتا ہے، اگر فن موسیقی میں کسی نے بڑا مقام حاصل کیا، بہت محنت کی اور وہ موجد ہوا بہت سے آلات موسیقی کا، تو وہ بہت بڑا شخص کہلاتا ہے۔ لیکن ہم اگر ادبی اور موسیقی کی دنیا میں، ادب کی اور موسیقی کی دنیا میں بیک وقت کوئی ایک نام دیکھتے ہیں کہ جو بام عروج پر نظر آتا ہے، کوئی ایک شخصیت نظر آتی ہے، تو وہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر آتی ہے۔ شعبہ ادب میں، شعر و شاعری میں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے شعبہ موسیقی میں نظر آتے ہیں، لیکن ان دونوں کو اگر ان دونوں شعبوں میں اگر ہم کسی ایک شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت امیر خسرو وہ واحد شخص نظر آتے ہیں کہ دونوں شعبوں میں جو ہے وہ ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ فیض یافتہ فرد ہیں، شخص ہیں کہ جن کی صفات کا تذکرہ تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ آج 700 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کا نام، آپ کا فن، آپ کا کام اور آپ کی کیفیت اسی طرح زندہ نظر آتی ہے اور پائندہ نظر آتی ہے جیسا کہ ان کے عہد میں تھی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا اخلاص ہے، مرشد کامل سے ان کی عقیدت ہے، اور مرشد کا فیض جو ہے وہ ایسا آپ کے ساتھ جاری و ساری ہوا کہ جب آپ ایک مرتبہ اپنے مرشد کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ مرشد، مجھے میری شاعری کو ایسا دوام مل جائے کہ جو بے مثال ہو، ایسی شیرینی مل جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ایک گھات ہے وہاں جاؤ اور اس کے نیچے سے شکر لے آؤ۔ تو آپ جاتے ہیں، اس گھات کے نیچے سے شکر لاتے ہیں، فرماتے ہیں مرشد کریم کے خود کھا لو اور جو حاضرین ہیں ان کو کھلا دو۔ اس کے بعد حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری شاعری کو وہ دوام ملا کہ میں نے جہاں یہ کلام پڑھا، اپنا کلام جہاں پیش کیا، مختلف سلاطین کا دور آپ کو نصیب ہوا، جہاں جہاں اپنے اپنے شعری جو ہے شاہکار پیش کیے، وہاں وہاں سے ان کو نوازا گیا، اور ہر دور میں، ہر عہد میں آپ ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ جو شعر و ادب کے حوالے سے بھی اور موسیقی کے حوالے سے بھی، دونوں اعتبار سے، ہر دو حوالوں سے یہ شخصیت نابغہ روزگار شخصیت نظر آتی ہے۔ آج انہی کے عرس کے موقع پر ہم موجود ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ARYQ TV کے چیئرمین حاجی عبدالرؤوف صاحب کو خصوصی طور پر کہ آپ ہمیشہ اہل اللہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اعراس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل، آج کی یہ جو بزم ہے اسی لیے سجی ہوئی ہے۔ میں تب دیگر پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بھائی بلال احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، عامر فیاضی صاحب اور دیگر تمام ہی لوگوں کو۔ اور آج بھی الحمدللہ ہمارے درمیان ممتاز و مقتدر اسکالرز موجود ہیں جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور فن کے اعتبار سے انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت ہیں، تشریف فرما ہے، اور ہمارے سرپرست اور ARYQ TV کے کانٹینٹ ہیڈ، بہت ہی وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت، قرآن و حدیث کے حوالے سے تو ماشاءاللہ ایک اپنا کمال رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصوف پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اہل اللہ اور ان کی حیات اور ان کے دیگر جو اوصاف ہیں اس پر بڑی کمال نظر رکھتے ہیں اور مطالعہ رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت قبلہ مفتی محمد عامر صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے، اور ہمارے درمیان جو قوال حضرات موجود ہیں، یہ نسل در نسل 750 سال سے شعبہ
قوالی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. بے شک. یہ بہت بڑا عرصہ ہے, 750 سال کا عرصہ, 7 صدیاں ان کے بزرگوں نے اس شعبے کو دی ہیں, اور آج انہی کے چشم و چراغ یہاں موجود ہیں. بہاؤالدین قوال, عالمی شہرت یافتہ قوال, جن کی آواز کا ایک چاشنی اور آواز کی خوبصورتی آج بھی سماع سننے والوں کے, جو قوالی سننے والے ہیں ان کے کانوں میں, ان کے قلوب میں آج بھی محفوظ ہے. انہی کے فرزندان موجود ہیں, نجم الدین, سیف الدین قوال, اور ان کے برادران موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں چاہتا ہوں کہ ابتداً چونکہ صاحب عرس کے حوالے سے اگر کچھ ہمیں معلومات مل جائے تو کیفیت دوبالا ہو جائے گی. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعارف کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں, بلکہ ان کے عرس کی تقریب میں چند کلمات عرض کروں. جی ارشاد. اور میں بھی اپنی طرف سے QTV ARY کی تمام مینجمنٹ اور تمام ان کے اونرز کو ان کے اس صوفیانہ ذوق کے اوپر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامت رکھے اور آباد رکھے. آج جس موضوع کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے, حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جیسا آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ شخصیات کے اندر زیادہ صفات جمع ملیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شانوں سے نوازا ہے جن میں سے 2 کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ایک شعر و ادب میں اور ایک موسیقی میں. جی. اس کے ساتھ اگر تیسری چیز میں ایڈ کر لوں وہ ہے تصوف. کیونکہ قرآن مجید نے محض شعراء کو کوئی اپریشیٹ نہیں کیا, کیونکہ شعراء کا بالعموم ان کا جو کلام ہے وہ حقیقت سے دور ہوتا ہے, مجاز کی طرف ہوتا ہے, یا وہ لغو ہوتا ہے, یا وہ مجاز کی طرف ہوتا ہے. اور اسی مجازی اور لغو کلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا تھا الشعراء یتبعونہم الغاوون. لیکن جو تصوف پر مبنی شاعری ہے اس میں اگر حمد سے شروع کریں, حمد بھی ہے, نعت بھی ہے, تصوف بھی ہے, اخلاق بھی ہے, اسرار اور معارف بھی ہیں, تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت کے اندر شعر و ادب اس کمال پہ نظر آتا ہے کہ جس کی پوری انسانی تاریخ میں, کم سے کم ہندوستان کی تاریخ کے اندر بہت کم اس کی مثال دی جا سکتی ہوگی. آپ نے 5 زبانوں کے اندر شاعری فرمائی. بالکل. اور آپ نے جو مثنویاں لکھیں, پھر آپ نے ہر صنف کے اعتبار سے شاعری کی. اگر اس کو جمع کیا جائے تو کم و بیش 18,000 سے زیادہ اشعار تو اسی کے بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے 5 زبانوں کے اندر, فارسی میں, عربی میں, سنسکرت میں, حتیٰ کہ اردو اور فارسی کے اعتبار سے غالب کا نام عام طور پہ لیا جاتا ہے, لیکن غالب کی شاعری کو بھی جب ہم حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو استاذ اور شاگرد سے بھی زیادہ فرق نظر آتا ہے وہاں پر. تو آپ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں شعر اور ادب کو اپنے نقطۂ کمال پر جمع فرمایا, وہاں موسیقی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص ذوق عطا فرمایا, اور وہ فطرتاً اور طبعاً بھی تھا, اور پھر ساری نظر اور توجہ روحانی اعتبار سے آپ کے شیخ کی تھی, حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سلسلہ چشت کو قوالی کے ساتھ اور اس عارفانہ کلام کے ساتھ جو ایک خاص ربط ہے, یہ اس ربط کے اندر جو کمال اور مقام حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہے, میں سمجھتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں اس عنوان کا یہ عنوان ادھورا رہتا اگر اس میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اضافہ نہ ہوتا. اور انہوں نے پھر یہ کہ محض موسیقی نہیں, آلات موسیقی اور سر دونوں اعتبار سے آپ کئی چیزوں کے موجد ہیں. راگ امن کلیان کے حوالے سے بھی بات آتی ہے. جی بالکل, یعنی کئی چیزوں کے آپ موجد ہیں, چاہے وہ آلات موسیقی ہوں اس دور کے اعتبار سے اور آج تک چل رہے ہیں, ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ, اور یا سر ہو, اور جو چاشنی اور مٹھاس آپ کو اپنے شیخ کے اس وجہ سے نصیب ہوئی وہ. پھر اس کے ساتھ جو سب سے اہم چیز جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اور میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں, وہ ہے تصوف, معرفت اور حقیقت.
جی جی بالکل. اس کو جس انداز میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے یہ آپ ہی کا خاصہ ہے. بالکل بالکل. اور آپ نے ایسے ایسے اسرار اور معارف کو اور دقیق حقائق کو جو تصوف کے تھے اور اسلام کی روحانیت کے تھے ان کو جس انداز میں بیان کیا ہے وہ آپ کا نقطہ کمال ہے. کیا بات ہے. اور آج نہیں بلکہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک آپ کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے بالکل بالکل. تصوف کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ کیا بات. اور اسلامی موسیقی کے ساتھ، اس کے ساتھ دینی موسیقی اور روحانی موسیقی کے ساتھ جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے یہ بے مثال ہے اور انشاءاللہ یاد رکھا جاتا رہے گا. اور آپ اپنے خاندان کے اعتبار سے ترک نسل تھے. ترکی نسل تھے. آپ کے جو آبا و اجداد تھے وہ وہاں سے تشریف لائے، چونکہ سیاسی اعتبار سے افراتفری تھی اور آپ تشریف لائے یہاں ہندوستان کے اندر. اور میں ایک خاص بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ وقت ملتان میں بھی گزارا ہے. بالکل. اور ملتان میں اور زیادہ تر پھر دہلی کے اندر وقت گزرا. تو آپ کی حیات سے اور آپ کی ذات سے ہمیں اللہ کی معرفت کا سبق ملتا ہے، تصوف و روحانیت کا سبق ملتا ہے اور اللہ سے لو لگانے کا سبق ملتا ہے. پھر شیخ کے ساتھ جو اس کی محبت میں فنا ہونے کا پیغام ملتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نادر مثال ہے جو شاید ہی ملے کہ شیخ نے اپنے مرید کو نوازنے کا حق ادا کر دیا. کیا بات. اور مرید نے ارادت کو اس نقطہ کمال تک پہنچا دیا کہ جو مریدین کے لیے قیامت تک ایک مثالی نمونہ بن گیا. کیا کہنا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. کیا فرمائے گا مفتی صاحب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے انٹروڈکشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علامہ ارشاد سعیدی صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ آپ کے اوصاف میں اضافہ کیا اور بتایا جو جو مخفی تھے اوصاف، اسی میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا. جی جی فرمائیے. کہ جہاں آپ شعر و ادب میں مہارت رکھتے تھے، سنگیت کے اندر، موسیقی کے اندر اور اسی طرح تصوف کے اندر، ویسے ہی دیکھا جائے تو فن تاریخ آپ کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے. واہ واہ واہ. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے یار، کیونکہ عام طور پہ شاعر جو ہے وہ مبالغہ آرائی سے باز نہیں آتا، دور نہیں رہ سکتا، دور نہیں رہ سکتا. لیکن امیر خسرو کی جیسا کہ شاعری کے ابے اوصاف بیان ہوئے کہ وہ حقیقت پسند تھے. بالکل. انہوں نے باقاعدہ شاعری کے اندر ہندوستان کی تاریخ کو رقم کیا. کران السادین اور اسی طریقے سے دول رانی جو ہے اپنے وقت کے تمام بادشاہوں کے احوال، اوصاف اور ان کے خواص اس کے اندر مذکور ہیں. تو فن تاریخ کے حوالے سے آپ کا یہ مطلب ایک خاصہ رہا کہ شاعری کے اندر دھیان اپنی جگہ پہ، پیر و مرشد سے محبت اپنی جگہ پہ، بادشاہوں کی خدمت میں رہنا اپنی جگہ پہ، لیکن اپنا ذوق جو ہے وہ کہیں بھی نہ ٹوٹا، کہیں بھی نہ ٹوٹا. اور شاعری کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ان کی شاعری کا جو کمال تھا، یہ ملک سلطان کیکوباد کی بارگاہ سے ان کو جو ہے وہ لقب ملا تھا امیر کا، ان کو لقب ملا تھا ملک الشعراء کا، ملک الشعراء کا. اور علاء الدین خلجی کے دور میں ان کو امیر کے منصب پر فائز کیا گیا تھا. تو امیر کا لفظ اور ملک الشعراء کا لفظ، اور شیخ سعدی کی طرف سے ان کو طوطی ہندوستان کا خطاب ملا تھا. تو یہ جو خطابات ہیں یہ ان کی عظمت کو ایک عالمی سطح پہ اجاگر کرتے ہیں. پھر آپ کی شاعری کا کمال یہ تھا، جیسا کہ حضرت نے بڑی سادگی سے ذکر کیا، کہ ساری صنف یعنی مثنویات میں وہ کلام کرتے ہیں، غزلیات میں وہ لکھتے ہیں، نثریات میں وہ لکھتے ہیں، قصائد وہ لکھتے ہیں. آپ کو اس وقت کے بڑے بڑے شعراء کے اندر یہ نہیں نظر آئے گا. آپ فردوسی کو دیکھ لو تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مثنویات سے باہر نہیں نکلے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف انوری کو دیکھ لو تو مثنوی میں داخل ہی نہیں ہوئے. شیخ سعدی کبھی قصیدے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے حافظ عرفی جو ہے وہ کبھی بھی غزل سے باہر نہ آئے. لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جہاں زبانوں کا اجتماع ہے وہاں پہ صنفوں کا اجتماع ہے. ہر صنف کے اندر آپ کی شاعری نظر آتی ہے، ہر زبان کے اندر آپ کی شاعری نظر آتی ہے. عربی میں آپ کے اشعار موجود ہیں، فارسی میں آپ کے اشعار موجود ہیں، اسی طریقے سے سنسکرت زبان میں آپ کے اشعار موجود ہیں،
ترکی آپ کی مادری زبان تھی تو اس ترکیوں نسل تھے باقاعدہ. پھر اردو میں بھی آپ کی شاعری موجود ہے اور آپ باقاعدہ مطلب ایک سمجھ لے کہ شاعری کے اندر موجود ہیں اردو کے. کیا بات, یعنی سب سے پہلے جنہوں نے کلام لکھا وہ آپ تھے. تو یہ جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا کہ اتنے ہماگیر شخص تھے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ایک عہد ساز اور ایک تاریخ ساز شخصیت تھے کہ زمانہ ان کی خدمات کو, ان کے عہد کو, ان کے کام کو چاہے عام ہو یا خاص ہو بھلا نہیں سکتے. کیا بات ہے. دیکھیں ورسٹائلٹی جس میں ہو نا تو وہ بہت ممیز اور ممتاز ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ صاحب عرس کے حوالے سے ہم بات کریں, وہ صاحب نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. مثنوی ہو, قصیدہ ہو, غزل ہو, پہیلیاں ہو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, اور دیگر تصانیف ہو, معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت ورسٹائل ایک شاعر ہے کہ جو ہر صنف میں جو ہے طبع آزمائی کر رہے ہیں, اور اس میں طبع آزمائی نہیں کر رہے بلکہ اس میں بھی کمال کر رہے ہیں. تو آئیے ان کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الدین سیف الدین قوال اور ان کے برادران. بسم اللہ. السلام علیکم تمام لوگوں کو, اور کیو ٹی وی اور آپ تمام لوگوں کا جو جو اس میں معاون ثابت ہوئے, سب لوگوں کا بہت شکریہ. مفتی صاحب, اور آپ نے جو حضرت کی شیریں سخنی کے بارے میں بات کی, تو شیریں سخنی کا میں ایک تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ دیکھ لیے کہ آج 800 سال تک ہم وہی کلام پڑھ رہے ہیں, اور آپ بھی آج اور ہر کوئی اسی ذوق و شوق سے وہ کلام سنتا ہے. بالکل. مفتی صاحب نے ذکر کیا, علامہ صاحب نے, کہ غالب اپنے اس کلام کا, اپنے اس معیار کا, اور اپنے کلام میں یہ شیریں سخنی ہونے کا سارا کریڈٹ حضرت امیر خسرو کو دیتے تھے. غالب کا ایک مشہور ترین شعر ہے, غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو, غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو, پیتا ہوں دھو کے خسروے شیریں سخن کے پاؤں. تو غالب بھی اپنی شیریں سخنی کی وجہ حضرت امیر خسرو کو بتاتے ہیں. بہت عمدہ. تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے مناجات سے. شہر شما خسرو غریب است و گدا افتاد در شہر شما خسرو غریب است و گدا افتاد در شہر شما باشد کہ از بہر خدا سوئے غریباں بن گری ماں گرچہ بسے
بسوئے ماں کن آخر نگہِ 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 بسوئے ماں کن آخر نگاہ بسوئے ماں کن کس لطف تو بس امیدوارے 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 جانس فدائے یک نظارہ 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 میں در ہوس لبوں کنارے میں در ہوس لبوں کنارے میں در ہوس لبوں کنارے آتش جگن آتش زدگان سوز عشق آتش زدگان سوز عشق آتش زدگان سوز عشق رسوا شدگان کوئے یارے رسوا شدگان کوئے یارے رسوا شدگان کوئے یارے رسوا شدگان کوئے یارے ماں خاک رہے ہم چو خسرو ماں خاک رہے ہم چو خسرو ماں خاک رہے ہم چو خسرو خاک رہے ہم چو خسرو ماں خاک رہے ہم چو خسرو خاک رہے ہم چو خسرو خاک رہے وہ ہم چو خسرو در کوئے کسے بیان کرے 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 ماں گرچہ بسے گناہ کرے کیا بات ہے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ انشاءاللہ اچھا ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس روحانی اور نورانی محفل میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ اس کلام کے حوالے سے بھی اور مزید کلاموں کے لحاظ سے بھی بات بھی کریں گے ہمارے اسکالر سے اور قوال حضرات تشریف فرمائیں، ان سے کلام بھی سنیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔